بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، ایک ERD ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو میں بڑی حد تک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ERD ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلے لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی کہ کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو بتائیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ پروسیجرز۔ Procedure refer to the instruction and rules that help to design the database and the use of the DBMS۔ تو پروسیجر کیا ہے کہ ایک طرح کے رول اینڈ ریگولیشن ہے جس کو ہم فالو کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے DBMS کے اندر ڈیٹا رکھنا شروع کر دے، بلکہ کچھ رول ہیں، کچھ ریگولیشن ہیں، کچھ قانون ہیں DBMS کے۔ جو DBMS سافٹ ویئر جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے کچھ لمٹس رکھی ہیں، انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اس میں دیز مین انکلوڈس کے اندر کیا ہے؟ پروسیجر ٹو انسٹال دی نیو DBMS، کہ ہم نے نیو DBMS کو انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ ٹو لاگ آن DBMS کو لاگ ان کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیٹا رکھا ہے کوئی بھی آ کے اس کو دیکھ لے، بلکہ اس کے اندر لاگ ان لاگ آؤٹ کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہوتی ہے، پاسورڈ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں یعنی کہ سیکیورٹی پرپز کے لیے۔ ٹو یوز دی DBMS یا اپلیکیشن پروگرام، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں DBMS کو استعمال کرنا پڑتا ہے ساتھ اپلیکیشن پروگرام، مثلا کسی ایک سافٹ ویئر جو کہ ہم نے کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے بنایا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے یا کسی یونیورسٹی کے لیے، تو وہ ہوگا اپلیکیشن سافٹ ویئر، لیکن اس کی بیک اینڈ پہ کیا ہوگا؟ DBMS، جس کے اندر ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے۔ ٹو میک بیک اپ کاپیز آف دی ڈیٹا بیس، تو اس کے اندر پروسیجر کے اندر کیا ہے کہ ہم وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی کاپیز بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بیک اپ موجود رہے، تاکہ کل کو کوئی ڈیٹا اگر لاس ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے یا کرپٹ ہو گیا ہے تو ہم بیک اپ سے اپنا ڈیٹا ریسیو کر سکیں۔ ٹو چینج دی اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر بھی چینج کر سکتے ہیں ہم پروسیجر کے ذریعے۔ اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اگر کسی یونیورسٹی نے یا کالج نے یا ہاسپٹل نے اپنا ڈیٹا بیس سسٹم بنوایا ہے تو اس کے اندر کل کو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایک نیو چیز ایڈ کرنی ہے، تو اس کے بیسک اسٹرکچر میں تبدیلی کرنے کے لیے بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے کا پورا سسٹم دوبارہ بنائیں، نہیں، بلکہ کچھ نیو چیزیں ہوں گی اس کو ہم نے صرف ایڈ کرنا ہے یا موڈیفائی کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ٹو جنریٹ دی رپورٹس آف ڈیٹا ریٹریوڈ فرام دی ڈیٹا بیس، تو جو بھی ہم ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا لیتے ہیں اس کی رپورٹ بھی تیار کرنا یہ پروسیجر کے اندر آتا ہے، یعنی کہ ہمیں اس چیز کی ایکسیس ہوتی ہے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ فیسلٹی ہوتی ہے ایک طرح کی۔ ڈیٹا بیس ایکسیس لینگویج، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے یعنی کہ DBMS، پھر ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک ہارڈ ویئر ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی مشین، کوئی اسکینر، کوئی ان پٹ ڈیوائس جس کے ذریعے ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، پھر ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے۔ ڈیٹا کے بعد ہمارے پاس پروسیجر ہیں، پروسیجر کے بعد کیا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو لے سکیں، یعنی کہ کوئی ایسے لفظ ہونے چاہیے، کچھ ایسے بول ہونے چاہیے، کچھ ایسے کی ورڈ ہونے چاہیے جس کو ہم ٹائپ کریں تو ڈیٹا بیس میں سے ہمیں ڈیٹا مل جائے۔ یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپیوٹر ہمارے ذہن کو سمجھ جائے کہ ہم نے کیا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ لکھیں گے، کچھ ٹائپ کریں گے تو جا کے ہمیں ڈیٹا ملے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس ایکسیس لینگویج استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نارملی اس کے لیے ہم SQL یعنی کہ اسٹرکچر کیوری جو لینگویج ہے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک کیا۔ نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں، ڈیفائن پرائمری کی، کہ پرائمری کی کو ڈیفائن کریں، فارن کی اینڈ آلسو ڈسکس بریفلی رول آف دیز کیز ان دی ڈیٹا بیس انٹیگریٹی، کہ پرائمری کی کیا ہے، فارن کی کیا ہے اور ان کے رولز کیا ہیں، یہ چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہے پرائمری کی۔ A primary key is a candidate key that is selected by the database designer to identify tuple record uniquely in the relation۔ تو پرائمری کی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس ٹپل ہیں یا ریکارڈز ہیں اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا۔ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ریکارڈ دو دفعہ نہ آئے۔ مثلا اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا بیس کے اندر کچھ ایسی فیلڈ رکھی ہے، مثلا ID کارڈ، تو ID کارڈ کے اوپر ہم پرائمری کی لگا دیں گے تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جو ID کارڈ آلریڈی آ چکا ہوا ہے وہ سیکنڈ ٹائم دو دفعہ نہ آئے، یا اس طرح کوئی اور چیز جس کے اوپر ہم پرائمری کی لگائیں تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم نے اس کا یونیکلی ریکارڈ دیکھنا ہے، یعنی کہ ایک ریکارڈ آ گیا وہ دو دفعہ نہ آئے۔ ریلیشن میں کنٹین مینی کینڈیڈیٹس کی،
تو اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ مختلف کینڈیڈیٹ کی بھی آ سکتی ہیں. وین دا ڈیزائنر سلیکٹ ون آف دیم ٹو آئیڈینٹیفائی دی ٹپل ان ریلیشن اٹ بیکم دی پرائمری کی. تو ریلیشن کے اندر تو مختلف فیلڈ آ سکتی ہیں، لیکن جو ڈیزائنر ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فیلڈ کو ایز اے پرائمری کی کے طور پر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ نیم ہوگا، اسٹوڈنٹ کلاس ہوگی اور اسٹوڈنٹ کا سمیسٹر اور ایئر ہوگا. تو کچھ ایسی فیلڈ جس کے اوپر ہم یونیکلی چیک لگا سکیں تو وہ ہوگا اس کا رول نمبر. یعنی کہ کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کا رول نمبر ڈبل ہو، تو وہ سب کا یونیکلی ہوتا ہے. اٹ مین دیٹ اف دیئر از اونلی ون کینڈیڈیٹ کی اٹ ول بی آٹومیٹکلی سلیکٹ ایز اے پرائمری کی. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ کی ہے تو اس کو آٹومیٹکلی وہ ایز اے پرائمری کی لے گا. سم موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ دی پرائمری کی. پرائمری کی کے متعلق کچھ اہم باتیں یہ ہیں، یعنی کہ اس کے فیچر کیا ہیں. A relation can have only one primary key. ہر ریلیشن یعنی کہ ہر ٹیبل کے اندر صرف ایک پرائمری کی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی. ایچ ویلیو ان پرائمری کی ایٹریبیوٹ مسٹ بی یونیک. تو اس کے اندر کیا رہا ہے کہ جتنی بھی ویلیو آئیں گی وہ ہمیشہ یونیک ہوں گی. یونیک مطلب کوئی بھی ڈپلیکیٹ نہیں ہوگی. جو ایک دفعہ آئے گا وہ 2 دفعہ نہیں آ سکتا، دوسری دفعہ نہیں آ سکتا. پرائمری کی کین ناٹ کنٹین نل ویلیو، اور اس کے اندر یہ ہے کہ نل ویلیو بھی نہیں آئیں گی، یعنی کہ کوئی بھی آپ اس کو بلینک نہیں رکھ سکتے، خالی نہیں رکھ سکتے. یہ تھی کریکٹرسٹکس آف دی پرائمری کی. اب رول کیا ہے پرائمری کی کا. ان ڈیٹا بیس انٹیگریٹی دی اینٹی انٹیگریٹی رولز انشور دیٹ دی پرائمری کی کین ناٹ کنٹین نل ڈیٹا، کہ یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نل ڈیٹا نہ آئے. باقی چیزیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ایزی ہے. میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں. فارن کی. فارن کی از این ایٹریبیوٹس یا کمبینیشن آف دی ایٹریبیوٹس ان اے ریلیشن دیٹ ریفر اے پرائمری کی ان another ریلیشن. تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کے ایٹریبیوٹ ہیں یا کلیکشن آف ایٹریبیوٹ ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پرائمری کی کو دوسرے ٹیبل کے اندر ایز اے فارن کی پاس کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹیبل میں اگر رول نمبر ایک پرائمری کی کے طور پر ہے تو ایک اور ٹیبل ہے اس کے اندر ہم نے پرائمری کی ایز اے فارن کی پاس کرتے ہیں، یعنی کہ ریلیشن شپ بناتے ہیں. دی کی کنیکٹس ٹو another ریلیشن وین ریلیشن شپ از بینگ اسٹیبلش بٹوین ٹو ریلیشن. تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہم ایز اے فارن کی پاس کرتے ہیں تو ان کے درمیان ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم نے ایک ٹیبل سے ڈیٹا دوسرے ٹیبل سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ریلیشن میں کنٹین مینی فارن کی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ فارن کی آ سکتی ہیں، لیکن جب ہم نے پرائمری کی دیکھی تھی تو اس کے اندر ایک ٹیبل کے اندر صرف ایک ہی پرائمری کی آ سکتی ہے. سم امپورٹنٹ پوائنٹس آف دی فارن کی آر ایز فالو. تو فارن کی سم امپورٹنس کیا ہیں، فیچر یہ ہیں. اٹ ایز دی سیم نیم ایز دی پرائمری کی فرام وچ از ایز اے ریفر. تو جو ہم نے فارن کی پاس کرنی ہوتی ہے ایز اے پرائمری کی کے طور پر تو اس کا سیم نیم ہوگا، یعنی کہ جو نیم جو مین ٹیبل کے اندر پرائمری کی کا ہے وہی نیم ہم سیکنڈ ٹیبل میں جب فارن کی کے طور پر پاس کریں گے تو اسی کا ہی نیم رکھیں گے. فار ایگزامپل رول نمبر. دی فیلڈ اسپیسیفکیشن آف دی پرائمری کی فرام وچ اٹ واز کاپیڈ ہیو ٹو بی سیم فار دی فارن کی. تو یہ وہی بات ہے کہ اس کی کاپی ہوتی ہے وہ. اب اس کا رول کیا ہے، رول بھی وہی چیز ہے جو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فارن کی طور پر استعمال ہوتی ہے. تو اس میں کراسپونڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو چیک کرے کہ آیا کہ کوئی ریکارڈ ڈبل ہے یا نہیں، بلکہ اس نے ایک طرح کا ریلیشن بنا کے ہمیں ڈیٹا دینا ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائی اینٹیز ود ایٹریبیوٹس ریلیشن شپ اینڈ ڈرا دی اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. یہ وہی چیز ہے ای آر ڈائیگرام جو کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ای آر ڈائیگرام کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس نے بہت ہی کمپلیکیٹڈ بنائی ہوئی ہے، یہاں ڈسکرائب کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو میں ای آر ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو چھوڑ کے باقی سب کچھ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیفائن ایٹریبیوٹس اینڈ اٹس ٹائپس. یعنی کہ ایٹریبیوٹس کیا چیز ہیں اور اس کی ٹائپس کون سی ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایٹریبیوٹس کیا چیز ہے. ایٹریبیوٹس ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیت ہیں کسی چیز کی، کسی اینٹی کی. دی کریکٹرسٹکس آف اینی اینٹی آر کال دی ایٹریبیوٹس یا پراپرٹیز. یعنی کہ کسی بھی اینٹی کی پراپرٹی یا اس کی خصوصیت جو کہلاتی ہیں اس کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل نیم، ڈریس، کلاس اینڈ ای میل آف اے اسٹوڈنٹ آر ہیز ایٹریبیوٹس. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، اسٹوڈنٹ کی ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیت ہیں. آل انسٹنسز آف اے پرٹیکولر اینٹی کلاس ہیو اے سیم ایٹریبیوٹس. تو جتنے بھی انسٹنس ہوتے ہیں جو کہ ایک سیم کلاس کے اینٹی کے ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. مثلا جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، بے شک 1000 اسٹوڈنٹ ہو، بے شک 1 لاکھ اسٹوڈنٹ ہو، بے شک ایک اسٹوڈنٹ ہو، ان سب کی اسی طرح ہی ایٹریبیوٹس ہوں گے.
فار ایگزامپل آر اسٹوڈنٹ آف اسٹوڈنٹ اینٹی کلاس ایز دی ایٹریبیوٹس آف دی نیم ڈریس کلاس ای میل. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے اسٹوڈنٹ کلاس کے، ان کے اسٹوڈنٹ کے نیم کا ایک ٹیبل ہوگا اور اس کے جتنے بھی اندر ریکارڈ آئیں گے ان سب کا سب یہ ریکارڈ ہوگا، یعنی کہ ڈیٹا ہوگا، خصوصیت ہوں گی. ٹائپس آف ایٹریبیوٹس کے ایٹریبیوٹس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ سم ٹائپ آف ایٹریبیوٹس آر ایز فالو. سب سے پہلے ہے سمپل ایٹریبیوٹس. سمپل ایٹریبیوٹس میں کیا ہے؟ این ایٹریبیوٹس دیٹ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ انٹو اے اسمالر کمپوننٹ اٹ نون ایز سمپل ایٹریبیوٹس. یعنی کہ ایسا ایٹریبیوٹ جس کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ نیم ہے تو وہ نیم ہی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے دو نام پہ مشتمل ہو، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم، لیکن اگر اس کا موبائل نمبر ہے تو وہ ایک مکمل اینٹی ہے، سمپل اینٹی ہے، ہم اس کو فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کانٹیکٹ کی بات کریں تو اس کے اندر آ سکتا ہے کہ موبائل نمبر، ای میل اور اس طرح واٹس ایپ نمبر وغیرہ. فار ایگزامپل آ پرسن کین ہیو اونلی ون جینڈر اینڈ ون ڈیٹ آف برتھ. تو ایک آدمی ہے، اس کی صرف ایک ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اور ایک اس کا جینڈر ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ کمپوزٹ ایٹریبیوٹس. کمپوزٹ ایٹریبیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ این ایٹریبیوٹ دیٹ کین بی سب ڈیوائڈ انٹو اے اسمالر کمپوننٹس از کالڈ دی کمپوزٹ ایٹریبیوٹ. تو ایسی ایٹریبیوٹس جو کو ہم فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وہ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ڈریس از اے کمپوزٹ ایٹریبیوٹ بیکاز اٹ کین بی سب ڈیوائڈیڈ انٹو اسٹریٹ، سٹی، کنٹری etc. تو ڈریس جو ہے وہ ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے جس کو ہم فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اسٹریٹ، سٹی اور کنٹری میں.